مالی سال 2026-27 کے لیے 17.5 ٹریلین روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ کل پیش کیا جا رہا ہے۔ دفاعی بجٹ کے لیے تقریباً 3,000 ارب روپے اور قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,824 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مالی سال 2026-27 کے لیے 17.5 ٹریلین روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ دفاع کے لیے تقریباً 3,000 روپے اور قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,824 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کی تجویز ہے۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ میں سولر پینلز، اسٹیشنری اشیاء اور سٹاک مارکیٹ پر عائد ٹیکسوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ درآمدی الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 25% تک بڑھائے جانے کا امکان ہے، جبکہ ہائی بریڈ گاڑیوں پر موجودہ ٹیکس شرح برقرار رکھے جانے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران برآمدات کا ہدف 32.8 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ درآمدات کا تخمینہ 70 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ دفاع اور وزارت داخلہ کے سوا کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نئے مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو تقریباً 50 ارب روپے تک ٹیکس ریلیف دینے پر غور کر رہی ہے۔ انکم ٹیکس سلیب کی تعداد 6 سے بڑھا کر 8 کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ماہانہ 4,67,000 روپے تک آمدن پر 29% ٹیکس لگائے جانے، جبکہ 5,83,000 روپے تک آمدن پر 32% شرح مقرر کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ 5,83,000 روپے سے زائد ماہانہ آمدن پر زیادہ سے زیادہ 35% ٹیکس برقرار رکھے جانے کا امکان ہے۔ سالانہ 70 لاکھ روپے سے زائد آمدن والوں پر یہی شرح لاگو کرنے کی تجویز ہے۔ سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد کمانے والوں پر عائد سرچارج ختم کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق کرپٹو ٹرانزیکشن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کرپٹو ٹریڈنگ سے حاصل ہونے والے منافع پر گین ٹیکس عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں سابق قبائلی علاقوں کے لیے ٹیکس استثناء ختم کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ بچوں کے فارمولہ دودھ، گھی، کوکنگ آئل سمیت درجنوں اشیاء خور و نوش مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سپر ٹیکس میں 1 سے 2% تک کمی کی تجویز ہے۔ اشرف ملکم، جیو نیوز، اسلام آباد۔